سے کجی سے پاک کر کے پیدا فرمایا. یہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے خلقت مبرأ من کل عیب، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی سے، ہر طرح کی کجی سے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کر کے پیدا کیا. یعنی ہمارے آقا کے اندر کوئی نقص نہیں، نعوذ باللہ. ہمارے آقا کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ رسول کا عقیدہ سنو، وہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ میرا ایمان یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پیدا پاک کر کے پیدا کیا، ہر عیب سے آپ کو دور کر کے پیدا فرمایا، بلکہ عقیدہ کی حد کر دی. حضرت حسان نے کہا یہ کہ میرے مولا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا فرمایا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا. یہ عقیدہ حضرت صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا آقا کریم کی موجودگی میں، مدینہ پاک میں، مسجد نبوی میں، تمام صحابہ کے بیچ میں آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ حسان یہ کیا کہہ رہے ہو، حسان ایسا پاس کیوں کہہ رہے ہو؟ نہ، بلکہ روایتوں میں آیا ہے قریب 100 سے زائد شعر، 100 سے زائد اشعار اس طرح کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنائی. اس وقت ایک دو نہیں، 100 سے زائد شعر، میں تو 3-4 آپ کے سامنے عرض کیا ہوں. 100 سے زائد شعر پڑھ کر کے سنائے. حضور خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے فرمایا حسان تم نے ہمیں خوش کر دیا، لہذا یہ چادر جو میں استعمال کر رہا ہوں تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں. اپنی چادر انور حضرت حسان کو انعام کے طور پہ عطا فرما. یعنی حضور نے فرمایا کہ جب کوئی امتی میری تعریف کرتا ہے تو میں نبی خوش ہوتا ہوں، اور خوش صرف آقا کریم نہیں ہوتے بلکہ اللہ بھی خوش ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا. پارے 30 سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو بڑھا دیا، بلند کر دیا. اب جو جو نبی کی تعریف کرے گا، جو جو نبی کی عظمتیں بیان کرے گا، جو جو نبی کی شان بیان کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوگا جو اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر رہا ہے اور اس قرآن کی آیت کا مصداق بن رہا ہے. تو میرے بزرگوں کو جواب ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے درمیان میں تشریف لائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے درمیان میں اپنے رسول کو بھیج کر تم پر احسان فرمایا، تم پر انعام فرمایا. کون سا انعام؟ رسول کا آنا ہمارے لیے انعام. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اللہ کا. کس پر؟ ہم گناہگاروں پر، کہ ہمارے درمیان میں آقا کریم تشریف لائے جو رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، جن کی رحمت للعالمین دنیا میں بھی چلی. آپ کے تشریف لانے کے بعد مکہ کی گلیوں میں جہاں پر خواتین کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آقا کریم نے اپنی رحمت للعالمین سے ان تمام بچیوں کو نہ صرف زندگی عطا فرمائی بلکہ ان کی محبت ہر ایک باپ کے دل میں عطا فرمائی کہ ہر باپ اپنے بچے سے زیادہ اپنی بچوں سے محبت کرتا. یہ آقا کریم کی دین ہے، یہ آقا کریم کی تعلیمات ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں سے محبت فرمائی، اپنی شہزادیوں سے محبت فرمائی. جب مدینہ پاک کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں مکے کے لوگ، مکے کے مشرکین سرداران اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس دور میں آقا کریم اپنی شہزادیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکے کی گلیوں میں گھماتے تھے. ان تمام لوگوں کے سامنے جو لوگ اپنی بچیوں کو پیدا کرنے پر نحوست محسوس کرتے تھے، بے عزتی محسوس کرتے تھے، ان لوگوں کے سامنے آقا کریم نے اپنی شہزادیوں کو لاڈ پیار کر کے، ان کو القابات سے نواز کر کے بتایا کہ لوگوں، بیٹیاں نفرت کرنے کے لیے یا زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بیٹیاں تو شہزادیاں ہوتی ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے. آقا کریم کی رحمت للعالمین نے خواتین کو عزت بخشی. جو بیوہ ہو جاتی اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، جو بیوہ ہو جاتی دنیا میں اس کی کوئی وقعت، کوئی عزت باقی نہ رہتی. جان
جس طرح ہم جانوروں کو، بکریوں کو، بیلوں کو، کتوں کو باندھ کر کے رکھتے ہیں، اس زمانے میں بیوہ خواتین کو ایسا باندھ کر رکھ دیا جاتا، سڑا گلا کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا، زندگی سے بدتر وہ مر جانا پسند کرتی۔ ویسے دور میں، جس دور میں بیواؤں کی کوئی عزت نہ تھی، آقا کریم نے 25 سال کی عمر شریف میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس کی عمر شریف 40 سال کی اور بیوہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کو عزت دی، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام بیوہ خواتین کو عزت عطا فرمائی کہ بیوہ خواتین ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں گھٹتا جب ان کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، بلکہ اس کا مقام و مرتبہ ویسے ہی رہتا۔ میرے بزرگوں نے ان کو عزت عطا فرمائی، عورتوں کو عزت عطا فرمائی، بچوں کو عزت عطا فرمائی۔ دین اسلام نے خواتین کو ان کا مقام عطا فرمایا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب مکہ میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مصطفیٰ کریم نے ان دفن ہونے والی بچیوں کو زندگی عطا فرمائی۔ دین اسلام کے ذریعے سے وہاں کی بچیوں کو بچایا گیا، آقا کریم کی رحمت للعالمین سے وہاں کی بچیوں کو زندگی ملی، اور جب بھارت ملک میں اسلام آیا تو اسلام نے کیا دیکھا، یہاں پر ایک ایسی رسم تھی، جب بچی خاتون کا شوہر پر جاتا تو اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا، بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ صحیح کی رسم پتہ نہیں کچھ ایسا نام ہے اس رسم کا، وہ رسم یہاں پر زور شور پر تھی، اور جب یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آقا کریم کے آپ کے اولاد نبی، آل نبی، اولاد علی یہاں پر تشریف لائے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے یہاں پر دین اسلام کی شمع کو روشن کیا، اور یہاں سے اس رسم کو ختم کروا۔ جب اس ملک میں اسلام آیا تو یہاں پر بھی خواتین کو عزت ملی، خواتین کو احترام ملا، خواتین کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و شوکت اگر کسی نے عطا کی ہے تو دین اسلام نے، آقا کریم نے عطا فرمائی۔ خواتین کو پردے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ تم عام چیز نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا ہے، تمہارا مرتبہ بڑا ہے، جو چیز قیمتی ہوگی اس کو چھپا کر رکھا جاتا، اس لیے خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا۔ میرے بزرگوں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، یہ ہم پر اللہ کا کریم عظیم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم متحداروں کے گردنوں میں آپ کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا۔ آقا کریم کی غلامی ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے بغیر مانگے کہ ہم کو آقا کریم کا غلام امتی بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ دیں یا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ کس طریقے سے؟ آقا کریم کی عقیدت و محبت صرف زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر کرنے کا، عملی طور پر اپنے نبی سے محبت کریں۔ آقا کریم کو نمازیں بڑی پسند تھی، نمازوں کے پابند بن جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی جھوٹ زبان سے نہ نکالو۔ آقا کریم کو ماں باپ کی عزت کرنا بڑا پسند ہے، ماں باپ کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب بتایا، چھوٹوں پر شفقت سکھایا، ہم اس پر عمل کریں۔ حلال رزق کمانے کا حکم دیا، حلال رزق کمائے، حرام سے بچنے کی تاکید کی، حرام کاموں سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہی تعلیمات آقا کریم کی۔ آقا کریم کا میلاد منانا کیا ہے؟ آقا کریم کی تعلیمات کو عام کرنا، آپ کی شان و عظمت کا تذکرہ کرنا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کے معجزات کو بیان کرنا، آپ کے انوار و تجلیات جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، آپ کی شان و شوکت، آپ کی رفعت مقام و مرتبہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ان تمام عظمتوں کا ذکر کرنا، یہ آقا کریم کا میلاد منانا، یہ ہے میلاد منانا آقا کریم کا۔ لہٰذا یہی تو ہو چکا، ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، یہ تو امتی ہونے کا حق ہے نا۔ بھئی بیٹا اپنے باپ کی کتنی تعریف کرتا ہے، جب باپ اچھا ہوگا تو جب باپ جس کو اللہ پاک نے رشتہ عطا فرمایا، جس کا احسان یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، پالا پوسا، لکھایا، پڑھایا،
کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کیا، بڑا کیا، قابل بنایا، تو اس کی تعریف و توصیف، اس کی شان و عظمت میں بیٹا اپنی زبان کھولے تو والد خوش ہو جاتا ہے. اور صرف والد خوش نہیں ہوتا تو کہتا نے فرمایا جس بیٹے سے اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے تو اس بندے سے رب الجلال خوش ہو جاتا ہے. رزق ربی فی رزق والد. تو آپ ذرا تصور کریں جب بیٹا باپ کو راضی کرے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب امتی نبی کو راضی کرے تو اللہ خوش کیسے نہیں ہوگا؟ جب امتی نبی کو راضی کر لے، امتی سے نبی راضی ہو جائے، نبی خوش ہو جائے کہ یہ میرا امتی جو میرے سے محبت ایسی کرتا ہے کہ میرے ہی بتائے ہوئے طریقے میں چلتا ہے، آقا کریم خوش ہو جائے تو یقین جانیے تمہاری دنیا بھی صبر گئی، تمہاری آخرت بھی صبر. اس مناسبت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات کو سیکھ کے سمجھیں، عمل کریں. 3 چیزیں ہیں، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. سیکھیں گے سمجھیں گے نہیں فائدہ نہیں، سیکھیں گے اور سمجھیں گے عمل نہیں کریں گے تو بھی فائدہ نہیں. تو تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ویسے محافل میں شرکت کرتے رہے، علماء کرام سے رابطہ کرتے رہے، ملتے جلتے رہے، تعلیمات حاصل کرتے رہے تاکہ ہماری رگ رگ میں آقا کریم کی محبت پیدا ہو جائے. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں مسجد اعظم میں الحمدللہ ہر سال جیسا یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیمانے پر منعقد کیا جاتا ہے الحمدللہ ہر سال، کئی سالوں سے ہوتا ہے، کئی سالوں سے. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، یہاں کے بانیین نے اس کا اہتمام کیا. آج تک سلسلہ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ جلسہ بروز اتوار یعنی کل پرسوں آنے والے اتوار کو انشاءاللہ مسجد حاضرہ میں نماز عشاء کے بعد مقرر. اور میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اس جلسے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. ہوں گے انشاءاللہ. اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی شیخ المعقولات و امام مکہ مسجد حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی محمد لطیف احمد قادری ملتانی صاحب کا تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ. آپ کا خطاب ہوگا. آپ کے علاوہ محسن الحمودی صاحب یہ بھی تشریف لانے والے ہیں، یہ بڑے عالم دین ہیں. کبھی خطاب ہوگا قابل جامع نظامیہ. لہٰذا اختر بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا. نماز عشاء میں فوری بات کوشش یہ کریں کہ نماز عشاء یہاں پر آپ کی کریں. مزید عشاء کی نماز کا بہت ہی تفصیل کی اعلان انتظامی کمیٹی کی طرف سے ہوگا. آپ ضرور ضرور آنے والے اتوار کو اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا ایک خاص اعلان یہ ہے کہ ہمارے امان ہوٹل کے سامنے جو افضل صاحب کا مکان ہے وہاں پر ماہانہ والی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل چل رہی ہے. مناظر اہل سنت حضرت مولانا مفتی حنیف قادری صاحب ہر مہینہ وہاں پر تشریف لا رہے ہیں. وہ محفل تقریباً 40 سال سے تقریباً چل رہی ہے. تو کچھ سال بہت طویل سال سے طویل وقت گزر چکا ہے جب سے وہ محفل چل رہی ہے. الحمدللہ آج وہ سلسلہ جاری ہے. لہٰذا 4 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی وہاں کی محفل ہے امان ہوٹل کے سامنے. نماز مغرب کے فوری بعد آپ تمام حضرات سے خصوصاً نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل میں بھی شریک ہو جائے اور اتوار کے دن یہاں کی محفل میں ضرور شریک ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آقا کریم کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ کی تعلیمات کی محبت کی توفیق عطا فرما. اور ریاکاری سے بچائے میرے مولا. عملی طور پر تیرے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرما. نماز کی پابندی سنتوں پر کی عمل اور کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم اللہ کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے قبول فرما. آمین بجاہ نبی کریم والحمدللہ رب العالمین. جو اللہ سنت نہ پڑھے ہوں گزارش ہے سفید درست فرمائے، کھڑے ہو کر پہلے آگے بڑھ جائے، اس کو سنت